اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے قرآن یا وحی کی تعلیم کے اوپر ایمان نہیں لانا ہوتا تو ان کی ایک روش بتا رہا ہے قرآن کریم کہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کس قسم کے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو ان کا دیکھیں کس طرح سے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیتن، تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، نہ وہ اللہ کے قوانین کے اوپر ان کا کوئی بھروسہ یا یقین ہوتا ہے، بس وہ ایسے ہی ایک وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں، فضول قسم کی بحث کر رہے ہوتے ہیں، فضول قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم سے اللہ براہ راست کیوں نہیں بات کرتا۔ اچھا چلیں اگلی چیز، اگر براہ راست بات نہیں کرتا تو کوئی نشانی واضح طور پر کیوں نہیں ہمارے پاس آ جاتی، کیوں نہیں بھیجتا، جس کو ہم دیکھ لیں اور ہم یقین کر لیں کہ یہ جو وحی ہے یہ اللہ کی ہے، اور اس طرح کی اللہ کی ذات کے اوپر بھی ہم یقین کر لیں، اس کی وحی کے اوپر بھی یقین کر لیں۔ تو یا تو وہ ہم سے براہ راست بات کرے یا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی واضح نشانی آ جائے جس سے ہم مان لیں۔ یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے یا سوالات ہیں جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، سرے سے وہ پہلے سے انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ اب اس چیز کے اوپر آگے کہا جا رہا ہے کذالک، کہتا ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر باتیں کی جا رہی ہیں، آج ہم سے بھی قرآن کریم مخاطب ہے۔ کذالک کہتا ہے اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہتا ہے کہ ان سے پہلے یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ گزرے تو وہ بھی جو انہی کی طرح باتیں کر رہے تھے، وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل تو انہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ سوچ رہے ہیں ویسے وہ کہہ رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ پر اور اس کے وحی پر ایمان لانا ہی نہیں تو وہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں نا، کون ہوتے ہیں؟ اس بات کے اوپر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک عمل نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک سوچ، ارادہ اور عمل ریکارڈ ہو رہا ہے ان کے نفس کے اندر، اور پھر ان کے ہر اچھے اور برے عمل کے مطابق ان کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اچھا عمل اچھا نتیجہ، برا عمل برا نتیجہ۔ تو اس چیز کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں قد بینا الآیات، تو ان کو پھر ہماری یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، بین واضح، وہ محسوس ہوتی ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں کرنے والے، بہانہ بازی کرنے والے لوگ، وہ تو اس کے اوپر سوچتے ہی نہیں، سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے، بصیرت سے کام ہی نہیں لیتے۔ وہ تو پہلے سے ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ جو وحی کی تعلیم ہے اس کو نہیں ماننا، ہم نے اپنے ہی مسلک کی چیزوں کے اوپر چلے جانا ہے، اپنے ہی آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلے جانا ہے۔ تو وہ تو پہلے سے ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ آیات تو ہماری بالکل واضح ہیں
اور کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، خود انسانی جسم کے اندر اللہ کی آیات ہے۔ یہ برین کیسے کام کر رہا ہے، جسم کے اعضاء سے کیسے کام لے رہا ہے، آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں، کان کیسے سن رہے ہیں، منہ سے ہم کیسے بول رہے ہیں، اس کی پھر آواز کانوں تک کیسے پہنچ رہی ہے، ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو کس طرح ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کس نوعیت کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تو انسان کے اندر ہے، دل کیسے دھڑک رہا ہے، خون کیسے گردش کر رہا ہے، جسمانی اعضاء کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو نشانیاں خود انسان کے اندر بھی ہیں اور پھر پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہوتا ہے ان کو یہ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی بحث اور مباحثے میں لگے رہتے ہیں تو ان کا تو پھر ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ جانا ہی نہیں چاہتے سوچنے اور سمجھنے کی طرف۔ تو اس آیت کے اندر 118 نمبر کی آیت ہے، اس میں یہ بات ہو رہی ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرن۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر ہوتا ہے بشارت دینے والا کہ جو تم کام کر رہے ہو ان کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا، ان کا ایک رزلٹ تو تمہارے سامنے آئے گا۔ تو یہ بشیر جو ہے یہ اچھے کام کے لیے بھی بشارت ہو سکتی ہے اور برے کام کی بیسیکلی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ اچھے کام سے متعلق بھی ہے، برے کام سے متعلق بھی ہے، دونوں سے متعلق ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ بالحق ہے، یعنی رسول کو جو بھیجا ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی رسول اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے یا وہ ایسے ہی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، وہ بالحق ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے ہماری طرف سے ہوتا ہے اور بالحق ہوتا ہے۔ اور پہلی حیثیت جو رسول کی وہ بشیر کی بتا رہا ہے کہ بشیر ہے، تمہارے جو بھی تم کرتے ہو قرآن کی روح سے تم دیکھ لو گے کہ جو بھی اچھا کام ہے اس کی بشارت، اور جو بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے برا کام ہے اس کے لیے وہ پھر قرآن لفظ لے کر آ رہا ہے نذیر۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ تراجم کے اندر نذیر کا معنی ڈرانے والا کیا گیا ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا، یہ ڈرانے والا اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں نہ اللہ ڈراتا ہے نہ اللہ کا رسول ڈراتا ہے۔ ڈر سے تو انسان کے اندر جو برے اثرات ہیں، آج تو سائنس بھی اس کو جو علم النفس ہے، جو سائیکالوجی ہے، اس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوف کے جو برے اثرات ہیں انسانی جسم کے اوپر، انسانی صحت کے اوپر، دماغ کے اوپر، ذہن کے اوپر بہت برے پڑتے ہیں۔ تو اسی خوف کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک علامت قرار دیا ہے، اس کی ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے۔ جہنمی زندگی کا بہت بڑا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ خوف ہے۔ دو چیزیں کہیں نا، خوف اور حزن، اور جو جنتی زندگی ہے اس کے یہ دو بڑے ایٹریبیوٹ ہیں کہ جنتی زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جہنمی زندگی کے اندر خوف ہوگا اور حزن ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے خوف، تو یہ چیزیں سمجھنے۔ اب یہ ترجمہ کیا جائے نذیر کا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ڈرانے والا بھیجا، تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے وارن کرنے والا، کہ یہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن ہے، اور اس طرح اگر تم کرو گے تو پھر تمہارا نتیجہ جو ہے، تمہارا انجام جو ہے وہ بڑا تباہ کن ہوگا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے وارن کرنا، یہ ڈرانا نہیں ہے، ڈرانا اور چیز ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو آپ جب بھی ترجموں کے اندر آئے تو اس کا مطلب ڈرانے والا نہیں کرنا چاہیے، آگاہ کرنے والا، تنذیر کرنے والا، متنبہ کرنے والا، جس کو آپ کہتے ہیں تنبیہ کرنا، تو یہ تنبیہ کرنے والا ہوتا ہے، خبردار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے نذیر ان کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آگے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی بشیر اور نذیر کی۔ کیا کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر یہ لوگ
تمہارا جو تم ان کو وحی کی تعلیم دے رہے ہو، اگر یہ اس کے اوپر خود کو نہیں لے کر آتے تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر وحی کیا ہے تو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دے، دیٹس آل۔ اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو اپنا فائدہ کرے گا، نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرے گا، تو ان تک پہنچا دے، ان کو بشارت بھی دے دے اور ان کو تنبیہ بھی بتا دے، تو دونوں چیزیں ہوگی۔ اور اس کے بعد تیرے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پھر اصحاب الجنہ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، مقصد بھی یہی ہے، اس ضابطہ وہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اہل جنت بن جائیں۔ اگر یہ وحی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہ اصحاب الجحیم بن جاتے ہیں نا، تو پھر اے رسول تیرا فریضہ رسالت تو ادا ہو گیا، تم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ جو لوگ نہیں مان رہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اصحاب الجحیم بن جاتے ہیں تو پھر اس میں اے رسول تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر لوگ خود وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ان کا مواخذہ پھر اللہ کے ہاں ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اصحاب الجحیم ہیں، کہیں بھی ان کو نہیں کہا گیا کہ اے رسول تو ان کو قتل کر دے۔ انہوں نے مرتد کی سزا قتل بنائی ہوئی ہے نا، تو دیکھیں یہ قرآن کریم نے تو ارادہ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ یعنی انبیاء کے ذریعے لوگوں کو کتاب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن تمہارا ارادہ اور اختیار سلب نہیں کریں گے۔ اگر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے تو تم جنتی زندگی قائم کر لو گے، اگر غلط راستہ اڈاپٹ کرو گے تو پھر تمہاری زندگی اسی دنیا میں بھی جہنمی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی تو وہ پرماننٹلی ہو جائے گی۔ تو لیکن نبی کو یا مومنین کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اصحاب الجحیم ہیں ان کو قتل کر دو۔ دیکھیں اسی آیت کے اندر یہ چیز آج وہ پوچھتے پھرتے ہیں نا کہ وہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے، فلاں کوئی توہین مذہب کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں رسول موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کہیں بھی نہیں کہا جا رہا کہ اے رسول یہ نہیں مان رہے بات تیری تو یہ اصحاب الجحیم ہو گئے ہیں تو ان کو قتل کر دے۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اچھے اور برے کا خود ذمہ دار ہے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کے قانون مکافات عمل کے تحت معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو اس طرح سے اگر آپ سمجھیں گے قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک، تو پھر ہماری یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ تو اگر ہم اپنے مسلک اور اپنے نظریات کی روح سے نظام قائم کریں گے تو وہ تو پھر جس طرح سے یہ زندگی جہنم کی بن چکی ہے اس میں تو پھر آپ بھی جل رہے ہیں، میں بھی جل رہا ہوں، سب لوگ جل رہے ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ حل ایک ہی ہے کہ کتاب اللہ کے اوپر آیا جائے، اس کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کی ان کانسیپٹ کو واضح کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔